بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں حافظ عبدالرحیم جلگاؤں مہاراشٹر سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ولی رحمانی کا، جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے بچہ کہ مجھے 10 لاکھ لوگوں تک میری یہ ویڈیو کو پہنچا دے اور 10 لاکھ لوگوں سے مجھے صرف ایک شخص سے 100 روپے چاہیے بس، اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ روپیہ 8 دن میں 10 کروڑ روپے کی مجھے ضرورت ہے اور یہ 10 کروڑ روپے 8 دن میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اور پچھلے 24 گھنٹے میں ولی رحمانی امید اکیڈمی کے اکاؤنٹ میں 24 گھنٹے میں 2 کروڑ روپے جمع ہو چکے ہیں، صرف 24 گھنٹے میں۔ جو امید اس نے لگائی تھی امید اکیڈمی نے، اس سے بھی زیادہ لوگوں نے ان کا تعاون کیا، ان کا ساتھ دیا، سپورٹ کیا، اور صرف 24 گھنٹے میں مطلب ایک دن میں 2 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے۔ دوستو آپ سوچو، ایک 24 سال کا ایک نوجوان اسکول سے پڑھا ہوا، اس نے ایک قدم کیوں اٹھایا، کیسے اٹھایا، کب اٹھایا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صرف اس کی عمر 24 سال ہے اور 24 سال 2018 میں اس نے سوچ لیا تھا کہ مجھے میرے ملک میں غریب، یتیم، بیوہ کے جو بچے ہیں، جو بے سہارا ہے، جو غریب ہے، 2500 2000 روپے جن کی انکم ہے، ان کے گھر کا مسئلہ ہے، دواخانے کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں، میں ان کے مسائل کو حل کروں گا۔ آج اتنے مہنگائی کے دور میں بچوں کی اسکول کی فیس دینا ان کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ ایسے دور میں اگر غریب بچے اسکول نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ کتنے بچے مسلمانوں کے جو بھیک مانگ رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو اسکول نہیں پڑھ رہے، کتنے بچے جو چائے کی ہوٹلوں پر کام کر رہے ہیں، کتنے بچے جو کیلے روڈوں پر بیچ رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو سڑکوں پر کام کرنے کے لیے اتر گئے جن کی عمر 10 سال سے بھی کم ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے پاس جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، خدا کی قسم دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جس کے پاس اتنا زبردست زکوٰۃ کا سسٹم ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگ بے سہارا کیوں ہیں؟ کیوں ہمارے اچھے اسکول نہیں ہے؟ کیوں اچھے کالجز ہمارے نہیں ہے؟ کیوں ہم اچھا پلان نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم آگے اچھا سوچ نہیں سکتے؟ کتنی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اور کتنا پیسہ جو ہے ہم رمضان کے اندر اور تہواروں کے اندر ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جب رمضان چلا جاتا ہے اور بقرعید چلے جاتی ہے تو ہم لوگ سڑکوں پر اور بے سہارا، بے یار و مددگار ہی نظر آئیں گے۔ ہماری حالت دن بدن خراب ہوتی کیوں جا رہی ہے؟ ہم پیچھے کیوں ہو رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے زکوٰۃ کا؟ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ ہماری زکوٰۃ جاتی کہاں ہے؟ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو زکوٰۃ نکالتے، جو زکوٰۃ نہیں نکالتے وہ تو واقعی میں بہت بڑے گنہگار ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ زکوٰۃ جاتی کہاں ہے؟ میں جلگاؤں میں رہتا ہوں، جلگاؤں کی زکوٰۃ اگر یو پی جا رہی ہے، بہار جا رہی ہے، بنگال جا رہی ہے، راجستھان جا رہی ہے اور اس کے بعد ممبئی جا رہی ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس میں جلگاؤں میں جو مسائل ہے وہ حل ہوں گے کیسے؟ یہاں پر جن لوگوں کو زکوٰۃ کی مدد لگے گی وہ حل ہوگے کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اپنے آپ میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری زکوٰۃ باہر جا رہی ہے تو باہر سے بھی ہمارے یہاں پر اس کی مدد آنی چاہیے۔ بھئی اگر آپ کسی تنظیم کو 10 20 25 سال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس تنظیم کا حق ہے کہ آپ کے علاقے میں غریب یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول قائم کیا جائے، ایک دواخانہ وہاں پر کھولا جائے تاکہ وہ ان کے لیے آسانی فراہم کرے، ان کے لیے سہولت، ان کے گھر کے لوگوں کے لیے سہولت ہے۔ 31% مسلمانوں کے بچے اسکول نہیں جاتے، یہ ولی رحمانی نے بتایا، اس کی بڑی ریسرچ ہے، بہت بندہ کام کا ہے، نیک ہے۔ کچھ لوگ ہیں باتوں سے لگتا ہے کہ یہ بکواس اور فضول اور بےہودہ آدمی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ بڑا کام کا بندہ ہے۔ اسکول سے پڑھا ہوا بچہ آج اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ وہ پورے غریب اور یتیموں کے لیے بہت بڑا اسکول کھول رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کی ایک اسکول چلتی ہے الحمدللہ ولی رحمانی کی، اور وہ اس میں کافی بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ ایسی تعلیم جو امیر لوگ اپنے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ غریبوں کے بچوں کو امیروں کی تعلیم دلوا رہا ہے۔ آپ اس کی ویڈیو دیکھو، 24 سال کا نوجوان ہے، لیکن کیا اس کے سوچ ہے؟ میں علماء سے سوال کرتا ہوں کہ آپ غلامی کے اندر رہ گئے، بس فلاں تنظیم، فلاں ادارہ، فلاں جماعت، اس کی غلامی کرو، اس کے بعد ہماری سوچ ختم۔ اپنے دائرے کو، اپنی سوچ کے دائرے کو وسیع کرو، بڑا کرو، اس کو سوچو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے شہر کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کی اسکول کے لیے، ہمارے مدرسوں کے لیے۔ کب تک آپ اپنے علاقے کی زکوٰۃ دور دراز کے علاقوں میں بھیجو گے اور وہ وہاں پر اسکول قائم کر رہے ہیں، وہاں کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں؟ یہاں پر بھئی کوئی شہر مجھے ایسا بتا دو نا کہ 100% یا 80% 90% وہاں پر مسلمان سب ایجوکیٹڈ ہے، یا سب جو ہے تو دواخانے کی فیس بھر سکتے، اسکول کی فیس بھر سکتے، ایسا نہیں ہے۔
پھر رمضان جب آتا ہے تو آپ کتنے دور دور علاقے میں آپ کس طریقے سے زکوٰۃ بیچتے. علماء سے میں گزارش کروں گا کیسے ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور ہم کو محسوس نہیں ہو رہا کہ میرے بازو میں میرے پڑوسی میں ایک مسلمان ہے, اس کے پاس بچوں کی فیس بھرنے, اسکول کی فیس بھرنے پیسے نہیں. ارے ہم اندازہ نہیں لگاتے کہ مدرسے کے 50 روپے لوگ جلدی نہیں دیتے, کیوں نہیں دیتے وہ؟ ارے بھائی ولی رحمانی کو 24 گھنٹے میں 2 کروڑ اگر اس کے اکاؤنٹ میں آ سکتے تو ہم اپنے علاقے میں بھی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ بچوں کی مدد ہو. لیکن ہم کرتے کیوں نہیں, ہم سوچتے کیوں نہیں, ہم آگے بڑھتے کیوں نہیں؟ اسی لیے نا کہ میں آگے بڑھوں گا تو میرے ٹانگ کھینچنے والے پیچھے ہو گئے. میں اب تک جس کی غلامی کر رہا تھا وہ مجھے کہے گا یا مجھے فلاں تنظیم والوں کا ڈر ہے, یہ ڈر اگر رہے گا تو آپ نے قوم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی برباد کر دیا, ڈھکیل دیا ان کو جہنم کے اندر, اور غربت میں افلاس میں سب چیزیں آپ نے کر لی. آپ سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا, میرے سے بھی پوچھے گا. آپ کو کسی کی غلامی کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا نہیں گیا ہے, آپ کو بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے. بھائی آپ کام کرو. علماء سے میری ادباً گزارش ہے کہ ولی رحمانی 24 سال کا نوجوان اگر اس طریقے سے کر سکتا ہے تو یہ علماء ان سے زیادہ بڑا کام کر سکتے. صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. مدرسے کے علماء ایسے, مدرسے کے علماء کام کر کے بتاؤ. صرف آپ غلامی کر رہے اور کچھ نہیں. بہت سارے علماء ہیں اپنے علاقے میں الحمدللہ زبردست انداز میں کام بھی کر رہے ہیں, ان کی سوچ بھی بہت بڑی ہے, لیکن پھر بھی علماء کو میدان میں آنے کی بہت سخت ضرورت ہے.